خوارج کے لوگ زیادہ تر کم عمر اور ینگ بچے ہوں گے، کم عمر اور ینگ لوگ ہوں گے، ان کی عمریں بہت زیادہ نہیں ہوں گی، بہت ہی کم عمر کے لوگ ہوں گے۔ دوسری صفت اور پہچان ان کی بیان کی گئی ہے سفہاء الاحلام، عقل کے اعتبار سے، دماغ کے اعتبار سے یہ خوارج ناپختہ ہوں گے، کمزور ہوں گے، یعنی دماغی طور پر یہ کمزور ہوں گے، ان کے عقل میں پختگی نہیں ہوگی، کسی بات کا صحیح سروے، کسی بات کا صحیح جائزہ یہ نہیں لیں گے، جذبات میں آ کر کے، طیش میں آ کر کے اس بات پر غور و فکر کیے بغیر جو قرآن و حدیث کا مطالبہ ہے یہ کوئی بھی چیز کر گزریں گے، دماغی طور پر یہ لوگ ناپختہ ہوں گے۔ تیسری صفت اور تیسری پہچان ان کی یہ ہے یقولون من خیر قول البریۃ، یہ لوگ بظاہر سب سے اچھی بات، سب سے بھلی بات کریں گے، بہت اچھی بات کریں گے، یعنی ان کی زبان میں بڑی مٹھاس ہوگی، سب سے اچھی بات، مخلوق میں سب سے اچھی بات کریں گے، سب سے سچی بات کریں گے۔ اور ان کی چوتھی خوبی جیسا کہ ابھی بخاری کی روایت میں گزر چکی ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں، اور یہ روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ہے، لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، ان کا ایمان ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یعنی جو میٹھی باتیں کریں گے، سچی باتیں کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، ان کی زبان کی حد تک وہ محدود رہے گا۔ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پانچویں صفت اور پانچویں پہچان یہ بیان کی ہے ان فیہم ضعفا فی فقہ دین اللہ، کہ اللہ کے دین کی سمجھ ان کے یہاں بہت کم ہوگی، بہت معمولی ہوگی، قرآن و حدیث کی سمجھ ان کے یہاں بہت کم، بہت معمولی ہوگی۔ اور اس سے پہلے والی جو روایت ہے یہ اسی سے مستفاد ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا ایمان جو ہے وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اگر دین کی سمجھ ان کے ہاں پختہ ہو، مضبوط ہو، تو ایسی صورت میں وہ ایمان حلق سے نیچے اترے گا اور وہ دلوں تک اس چیز پہنچے گی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، اسی لیے دین کی سمجھ ان کے ہاں کمزور ہوگی۔ ان کی ایک صفت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، انہم یجتہدون فی العبادات، کہ یہ لوگ عبادت میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، صدقہ و خیرات میں، قرآن کی تلاوت میں، تہجد میں بہت زیادہ محنت کریں گے، بہت زیادہ محنت کریں گے، لیکن جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنی عبادت کریں گے، اتنی عبادت کریں گے، تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، تحقرون صیامکم مع صیامہم، کہ تم اپنی نمازوں کو ان کے نمازوں کے مقابل میں حقیر اور معمولی سمجھو گے، اپنے روزے کو ان کے روزے کے مقابل میں حقیر سمجھو گے۔ لیس صلاتکم الی صلاتہم شیء، ان کے نماز کے مقابل میں بظاہر تمہارے نماز کی کوئی ویلو، کوئی حیثیت نہیں ہوگی، وہ اس قدر عبادت کے اندر مجتہد ہوں گے، کوشش کرنے والے ہوں گے۔ ولا صیامکم الی صیامہم شیء ولا قرأتکم الی قرأتہم شیء، نہ ہی ان کے روزے کے مقابل میں تمہارا روزہ کوئی ویلو رکھے گا، اور نہ ان کے قرآن کی تلاوت کے مقابل میں تمہارے قرآن کی تلاوت کوئی حیثیت رکھے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے جیسا کہ ابھی گزر چکی ہے، ایک پہچان آپ نے کیا بیان فرمائی ان کے بارے میں، مشمر الازار، ان کے تہبند جو ہوں گے وہ ضرورت سے زیادہ اونچے ہوں گے، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، سنت نبوی ہے، لیکن وہ اور زیادہ اوپر اٹھا کر کے رکھیں گے۔ محلوق الراس، ان کے سر کے بال مڑے ہوئے رہیں گے، اکثر ان میں سے اکثر لوگ سر کے بال مڑائے ہوئے رہیں گے۔ کث اللحیتی، ان کے داڑھیوں کے بال بھی بہت گھنے ہوں گے، بہت گھنے ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم شر الخلق والخلیقہ، پوری مخلوق میں، اب مخلوق میں جانور بھی ہیں، جانوروں میں بھی مختلف قسم کے جانور ہیں، انسان ہیں، اس میں یہود و نصارہ ہیں،
اس میں اور مذاہب کے ماننے والے ہیں، شرک و بدعات کرنے والے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شر الخلق والخلیقہ، داڑھی رکھنے کے باوجود، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ضرورت سے زیادہ کرنے کے باوجود، قرآن مجید کی تلاوت کے باوجود، زبان سے بہت اچھی اور سچی بات کرنے کے باوجود، شر الخلق والخلیقہ، مخلوق میں سب سے بدترین لوگ ہوں گے۔ اتنی عبادت کرنے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی ایک صفت اور ہے، یخرجون من الدین کما یخرج السهم من الرمیۃ ثم لا یعودون فیہ۔ صحیح مسلم کی روایت جو ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تلاوت، اتنے روزے، اتنی اچھی نماز پڑھنے کے باوجود، اتنی اچھی باتیں کرنے کے باوجود یہ دین اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے اور پھر اس میں واپس نہیں آتا۔